ترک صدر پاکستان کی امن کوششوں کے پرزور حامی، ترکی اور پاکستان یکجان دو قالب، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ استنبول میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا، عالمی امن کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت انتہائی اہم ہے۔ امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے اقدام قابل ستائش ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے بزنس کمیونٹی کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ پاکستان اور ترکی خوشحال مستقبل کے لیے مل کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ایران اور امریکہ کے صدور نے پاکستان کی ثالثی میں MOU پر دستخط کیے۔ ترک صدر کی مخلصانہ حمایت سے پاکستان کو ثالثی کے کردار کا موقع ملا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے دشمن کو تاریخی جواب دیا۔ پاکستان پر جنگ مسلط ہوئی تو ہم نے اپنی خود مختاری اور وقار کا دفاع کیا۔ انڈیا کے خلاف جنگ میں ترکی کی حمایت ہمیشہ یاد رہے گی۔ ترکیہ پاکستان کا مضبوط اور مخلص اتحادی ہے، دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا استنبول میں B2B کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں توانائی، معدنیات، آبی ذخائر، لائف سٹاک، زراعت، IT، مصنوعی ذہانت اور اکنامک زون سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے صدر اردوان کی قیادت میں ترکیہ کی ترقی کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا، مشکل وقت میں سعودی عرب اور ترکیہ نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، دونوں ممالک کی قیادت اور عوام میں اعتماد کا رشتہ ہے۔ بدلتے عالمی منظرنامے میں معاشی تعاون کی جہت بھی تبدیل ہوئی ہے۔ کئی ترک کمپنیاں پاکستان میں منافع بخش کاروبار کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم ترکیہ کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان کے لیے روانہ۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور اہل خانہ کی نماز جنازہ آج تہران میں ادا کی جائے گی۔ لاکھوں افراد شرکت کریں گے۔ شہید علی خامنائی کا آخری دیدار، ہر آنکھ اشک بار، پورا ایران سوگوار۔ تہران کے امام خمینی مصلی معلیٰ میں رقت آمیز مناظر، عظیم نمازگاہ کمپلیکس کے دروازے کھول دیے گئے۔ نماز جنازہ سے قبل آخری دیدار کے لیے سوگواروں کا جمع غفیر، لوگ کئی کلومیٹر پیدل چل کر آئے۔ ایرانی حکام کے مطابق 3 روز کے دوران الوداعی تقریب میں 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی مشترکہ حملے میں شہید ہوئے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے۔ جسد خاکی تہران سے قم، نجف اور پھر کربلا لے جایا جائے گا۔ ایرانی حکومت کا 8 جولائی کو ملک گیر یوم سوگ منانے کا اعلان۔ شہید رہبر معظم کی 9 جولائی کو مشہد میں حرم امام رضا میں تدفین ہوگی۔ جنازے میں 1 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع۔ ایران کے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ سید علی خامنائی کے سفر آخرت کی تقریب میں شرکت کی۔ حکومت اور پاکستانی عوام کی جانب سے حکومت ایران اور برادر ایرانی عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، کہا شہید سپریم لیڈر کی بصیرت، مدبرانہ قیادت اور ایران سمیت پورے خطے پر ان کے گہرے اثرات کو آنے والی نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے میرے ساتھ اعلیٰ سطح کا وفد بھی موجود تھا۔ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شامل تھے۔ بلاول بھٹو زرداری، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سرکاری حکام بھی شریک تھے۔ برادر ہمسایہ ملک کی حیثیت سے پاکستان غم کی گھڑی میں ایران اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ دنیا بھر سے آئے وفود کا شہید علی خامنائی کو خراج عقیدت پیش۔ سعودی نائب وزیر خارجہ ولید الخلیجی کی وفد کے ساتھ تعزیتی اجتماع میں شرکت۔ نماز جنازہ میں کئی سربراہان مملکت سمیت 100 ممالک کے مندوبین کی آمد۔ روس کی سلامتی کونسل کے سربراہ دمیتری میدویدیف نے کہا، امریکہ کے خلاف جدوجہد میں ایرانی قوم فاتح بن کر ابھرے گی۔ ایرانی قوم امریکہ یا کسی بھی دوسرے ملک کے دباؤ میں نہیں آئے گی۔ سپریم لیڈر کی شہادت نے ایرانی قوم کو متحد کر دیا۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر روس ایران کے دکھ میں شریک ہے۔ روسی وفد کی ایران کے صدر سے ملاقات۔ مسعود پیزشکیان کا ایران روس اسٹریٹجک معاہدوں پر عمل درآمد میں تیزی پر زور، کہا معاشی، تجارتی، توانائی اور ٹرانزٹ سیکٹر میں قید کیے گئے معاہدوں پر تیزی سے عمل ہونا چاہیے۔ مودی کا ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین میں جانے سے انکار، مودی کی عدم شرکت اسرائیل اور BJP گٹھ جوڑ کا واضح ثبوت۔ دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق مودی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تدفین میں شرکت نہیں کریں گے۔
शहीद की तदफीन में गवर्नर बिहार और वजीर मुमलिकत खारजा को भेजा गया है। भारतीय तजियाकार परवीन शाह ने की मोदी पर कड़ी तनकीद, कहा मोदी ईरान इसलिए नहीं जा रहे कहीं अमेरिका और इसराइल नाराज ना हो जाएं। जेडी बख्शी ने कहा कि इंदिरा गांधी की आखिरी रसूमात में ईरानी सुप्रीम लीडर खुद तशरीफ लाए, मोदी को भी जाना चाहिए। दावत के बावजूद ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन में शिरकत न करना मोदी की खोखली सफारतकारी की अक्कासी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तांबुल में तुर्की के नुमाया कारोबारी ग्रुपों की मुलाकातें। अलबिराक ग्रुप के बोर्ड चेयरमैन अहमद अलबिराक, यूनियन ऑफ द चैम्बर एंड कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ तुर्की के सदर रिफत हिसार और चाल्ग होल्डिंग के चेयरमैन अहमद चाल्ग वज़ीर आज़म से मिले। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और तुर्की के गहरे बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी की तरग़ीब का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम आज़ादी पर अमरीकी कौम को मुबारकबाद। कहा दोनों ममालिक के दरमियान 7 दहाइयों से ज़ायद पर मुहित शराकतदारी मौजूद है, जिसे पाकिस्तानी निजात अमरीकी बरादरी की ग्रांकद खिदमात ने मज़ीद मजबूत बनाया। आलमी अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान और अमरीका हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ़। सदर आसिफ जरदारी का सदर ट्रंप को ख़त, यौम आज़ादी की मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने कहा मजबूत पाक अमरीका शराकतदारी का इलाकाई अमन और सलामती में अहम किरदार है। सदर ट्रंप को दौरे पाक ईरान समझौता करना चाहता है, अली खामनाई के जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। अमन पसंद है लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की 250वीं यौम तासीस की तकरीबात के आगाज़ पर गुफ्तगू। कहा हमने एक ही दिन में वेनेज़ुएला को शिकस्त दी, ईरान को भी बुरी तरह निशाना बनाया। अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है, अमरीकी बहुत मजबूत कौम है। सदर ट्रंप ने अपने दस्तखत वाले $100 के नोट की नई तस्वीर शेयर कर दी। जंग के बाद सूरत हाल बदल चुकी। अमेरिका को मौजूदा तिजारती हक़ाइक़ तस्लीम करना होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ की उज़्बेक मनसब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा हालात माजी के मुकाबले में बेहतर हुए हैं। खलीज फ़ारिस और आबना हुर्मुज़ में ईरान और ओमान का मुश्तरका इंतज़ाम होगा। बरतानिया और फ्रांस ने आबना हुर्मुज़ को आलमी मईशत की शहरक करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का मुश्तरका बयान जारी। कहा ओमान ने बरतानिया और फ्रांस के साथ मिलकर काम करने पर इत्तिफाक किया है। फ्रांस ने आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए माइन हंटर्स तैनात कर दिए। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले एजाज़ात पर सवालात उठा दिए। मोदी को सेशल्स में दिया गया गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिज़ॉन अवार्ड उनकी आमद से सिर्फ 3 रोज़ कबल बनाया गया। नरेंद्र मोदी सेशल्स के नए अवार्ड के पहले और अब तक वाहिद वसूल कुरिंदा हैं। दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक सेशल्स अवार्ड के सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सेशल्स के अल्फाज भी गलत लिखे गए हैं। सेशल्स वज़ारत ख़ारजा ने वजाहत दी कि गलत सर्टिफिकेट दरअसल वर्किंग ड्राफ्ट था, असल मंजूरशुदा सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। मोदी को इसराइल के दौरे से कबल बनाए गए मेडल ऑफ द कनेसेट का भी पहला एजाज दिया गया। भारतीय ऑपोजिशन कांग्रेस ने तंज करते हुए कहा कि मोदी को कोई भी अवार्ड दें वो दौड़े चले आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मोदी हिंदुस्तानी कौम को शर्मिंदा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता ने कहा ये मामला भारत में मसनूई वक़्त और वक़ार की सियासत पर संगीन सवालात उठाता है। MQM पाकिस्तान की हुकूमत को सड़कों पर आने की धमकी, कराची को विफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाने का मुतालबा। सिंध की गवर्नरशिप भी वापस मांग ली। फारूक सत्तार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा पीपल्स पार्टी और MQM में 2022 में कराची की तामीर और तरक्की का मुआहदा हुआ। बिलावल भुट्टो ने खुद मुआहदे को तस्लीम किया और उस पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म मुआहदे पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें, बसूरत दीगर MQM एहतजाज करेगी। रद्द-ए-अमल में सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा सिंध के मामलात विफाक के हाथ देने की बात विफाकी ढांचे के खिलाफ मज़मूम साजिश है। पीपल्स पार्टी का मैंडेट किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, धमकी या सियासी ब्लैकमेलिंग से तब्दील नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम तक रसाई मज़ीद आसान। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की तजवीज़ पर नॉन बैंकिंग कंपनियां भी वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम में शामिल। SCCP के मुताबिक नॉन बैंकिंग हाउस फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनियां 1 करोड़ रुपए तक कर्ज फराहम कर सकेंगी। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां अपना घर स्कीम के तहत 50 लाख रुपए तक कर्ज दे सकेंगी।
اسکیم کے تحت پہلے 10 سال کے لیے صرف 5% شرح سود پر قرض دستیاب ہوگا۔ پنجاب شہریوں کی صحت اور ڈیموگرافی کی ڈیجیٹل میپنگ کرنے والا ملک کا پہلا صوبہ۔ 18 اضلاع میں 85% سے زائد پاپولیشن کی ہیلتھ اینڈ ڈیموگرافک پروفائلنگ کا عمل مکمل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کا اجلاس۔ پنجاب میں ہر گھر کو ڈیجیٹل میپنگ کے ذریعے یونیک آئی ڈی لاٹ کر دی گئی۔ مریم نواز نے کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کا معائنہ کیا۔ دسمبر تک 16 اضلاع میں کارڈک کیتھ لیبز فعال کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ مالکان ڈویژن میں امن و امان، ترقیاتی منصوبوں، گورننس اور سروس ڈلیوری سے متعلق اور دہشت گردی، انتہا پسندی اور منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی۔ پولیس اور سی ٹی ڈی کو جدید وسائل سے مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی سوات کے پیڈز اسپتال کو بروقت فنڈز جاری کرنے کی ہدایت۔ سہیل آفریدی نے کہا، ہم اپنی کارکردگی کو فائلوں سے نہیں بلکہ عوامی اطمینان، اعتماد اور خوشحالی سے جانچیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت پر واٹر کارپوریشن پانی چوروں کے خلاف ان ایکشن۔ ملیر میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس پر چھاپا۔ ذرائع کے مطابق غیر قانونی ہائیڈرنٹ سے روزانہ 80 سے 100 واٹر ٹینکر بھرے جاتے تھے، جن سے روزانہ تقریباً 10 لاکھ گیلن پانی چوری کیا جاتا تھا۔ واٹر کارپوریشن حکام کے مطابق کارروائی سے شاہ فیصل کالونی اور پی ایف کو پانی کی فراہمی میں بہتری آئے گی۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین پر تشدد اور زیادتی کا کیس۔ پولیس نے مزید 3 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ متاثرہ خاتون اسٹرڈ رابنسن کا میجسٹریٹ کے سامنے سنسنی خیز بیان۔ خاتون نے کہا، پہلی رات 4 لوگوں نے ہمیں باندھ کر تشدد کیا۔ اس دوران اسٹیفنی کو واپس لایا گیا۔ رضا ڈار نے کمپیوٹر اور پیسوں کے بارے میں پوچھا۔ ایک شخص نے کہا، تم نے ہمیں پیسے نہ دیے تو زندہ نہیں جاؤ گی۔ کالے کپڑوں میں ملبوس شخص مجھے دوسرے فلور پر لے گیا اور متعدد بار زیادتی کی۔ پولیس ذرائع کے مطابق میڈیکل رپورٹ میں ایک خاتون سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی۔ گرفتار ملزمان میں سے 3 نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ زبردستی $19,000 بھی اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے۔ ملزمان اور خواتین کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونے فورینزک لیب بھجوا دیے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ تھر پارک کے مختلف علاقوں میں مانسون کی پہلی بارش۔ بزدار میں بارش کا پانی گھروں میں داخل، مکانات کو نقصان، فصلیں تباہ۔ مکان کی دیوار گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ گزشتہ روز سبی سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کا گرم ترین شہر رہا۔ جیکب آباد اور دادو میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ رہا۔ یورپ کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری برقرار۔ اسپین میں جون کے دوران گرمی سے اموات کی تعداد 1029 ریکارڈ۔ فرانس، پرتگال سمیت کئی یورپی ممالک کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ فرانس کے اسٹوروں پر اے سی اور پنکھے خریدنے والوں کا رش کم نہ ہو سکا۔ ستمبر سے پیچیدہ موسمیاتی پیٹرن ایل نینو کی شدت میں مزید اضافے کی پیشگوئی۔ دنیا بھر میں شدید گرمی، خشک سالی، موسلادھار بارشوں اور سیلاب کا الرٹ۔ موسمیات کی عالمی تنظیم WMO کے مطابق خط استوا کے وسطی علاقوں اور مشرقی بحر الکاہل میں درجہ حرارت 2 ڈگری تک بڑھ سکتا ہے۔ بحری اوقیانوس میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا انتباہ۔ بر صغیر اور آسٹریلیا کے بیشتر علاقوں میں خشک سالی کا خطرہ۔ امریکہ کی آزادی کے 250 سال مکمل ہونے پر دنیا بھر میں تقریبات کا آغاز۔ نیو یارک میں ایسٹ ریور سے اسٹیچو آف لبرٹی تک شاندار پریڈ۔ فرانس کا ایفل ٹاور امریکی پرچم کے رنگوں کی روشنیوں سے سج گیا۔ شدید گرمی کے باعث واشنگٹن اور دیگر شہروں میں درجنوں پریڈز اور آتش بازی کے پروگرام مؤخر۔ ٹوکیو میں امریکی یوم آزادی کی مناسبت سے خصوصی ڈرون شو، فضائی مظاہرہ۔ اور شہرہ آفاق گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ اور امریکی فٹ بال سٹار ٹریوس کیلسی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ نیو یارک کے میڈیسن اسکوائر گارڈن میں شادی کی تقریب۔ ہالی ووڈ، موسیقی اور کھیلوں کی معروف شخصیات نے شرکت کی۔ ہزاروں مداح اپنے پسندیدہ ستاروں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جمع رہے۔
نوبہاتہ جوڑے کا فلاحی ادارے کے لیے $2 کروڑ 60 لاکھ عطیہ کرنے کا اعلان۔